الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. یہ عزیز طلباء، جس کتاب کا سبق اس وقت ہم شروع کرنے جا رہے ہیں، اس کتاب کا نام ہے مشکاۃ المصابیح۔ مشکاۃ المصابیح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کا مجموعہ۔ حدیث اور علم حدیث یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک زندہ معجزہ ہے، اس لیے کہ دنیا میں جتنے پیغمبر تشریف لائے ہیں اور دنیا میں جتنے قائدین، رہنما اور رہبر آئے ہیں، ان میں کسی شخص کو بھی یہ اعزاز حاصل نہیں ہے کہ اس کی سیرت، اس کی سنت، اس کی زندگی کے اطوار اور حالات کو اتنی باریکی کے ساتھ، اتنی امانت اور دیانت کے ساتھ اور مضبوطی کے ساتھ محفوظ کیا گیا ہو اور پھر اس کو آگے پہنچانے کی کوشش کی گئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کوئی ایک گوشہ ایسا نہیں ہے، خلوت کا ہو، جلوت کا ہو، عبادات کے عبادات ہوں، معاملات ہوں، اخلاق ہو، غرض نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی ایک ایک چیز کو آپ کے صحابہ نے پوری احتیاط اور بیداری کے ساتھ محفوظ کیا اور پھر اس کو پوری امت تک پہنچانے کا بھرپور اہتمام کیا۔ پھر امت نے ان کو محفوظ رکھنے کے لیے جب تک اللہ کی مرضی ہوئی، قوت حافظہ کے ذریعے ان کو محفوظ رکھنے کا اہتمام کیا۔ پھر مشیت الہی اور مصلحت خداوندی کے مطابق اس سرمائے کو حفاظت کرنے کے لیے کتابیں لکھنے کا اہتمام شروع کیا گیا، اور فن حدیث میں اتنی کتابیں لکھی گئی ہیں کہ ان سب کو پڑھنا تو بڑی بات ہے، ان سب کے بیک وقت نام یاد رکھنا بھی ایک مشکل کام ہے۔ کتابیں لکھی جاتی رہی، ایک کتاب لکھی گئی، اس کے بعد دوسری لکھی گئی، تیسری لکھی گئی، نئی کتابیں آتی رہی اور پرانی کتابیں لوگوں کے ذہنوں سے اوجھل ہوتی چلی گئی۔ لیکن کچھ کتابیں ایسی ہیں جو روز اول سے آج تک اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ قائم ہیں، باقی ہیں، اور لوگ ان سے بھرپور فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور انشاءاللہ قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ انہی کتابوں میں جو اپنی تصنیف کے روز سے لے کر کے تاحال لوگوں کے استفادے کا اور لوگوں کے نفع اٹھانے کا ذریعہ بنی ہوئی ہیں، ان میں سے ایک مشہور کتاب ہے مشکاۃ المصابیح۔ یہ مشکاۃ المصابیح دراصل تتمہ اور تکمیل ہے مصابیح السنہ کی۔ ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں
کا نام ہے ابو محمد الحسین ابن مسعود ابن محمد ابن فرح البغوی، اور ان کا لقب ہے محی السنہ۔ یہ لقب ان کا اس لیے پڑ گیا کہ انہوں نے فن حدیث میں ایک اور کتاب لکھی ہے، انتہائی اہم اور مشہور کتاب ہے، جس کا نام ہے شرح السنہ۔ علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ جب اس کتاب کو لکھ کر فارغ ہوئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب میں زیارت ہوئی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا احییت سنتی بشرح احادیثی، آپ نے میری حدیثوں کی، میری سنتوں کی تشریح کر کے میری سنتوں کو زندہ و جاوید کر دیا، ان کی حفاظت کا انتظام کر دیا۔ تو چونکہ حضرت نے فرمایا احییت سنتی، آپ نے میری سنتوں کو زندہ کر دیا، اسی سے آپ کا لقب پڑ گیا محی السنہ، سنتوں کو زندگی دینے والے، سنتوں کی حفاظت کرنے والے، سنتوں کی خدمت کرنے والے۔ تو یہ علامہ محی السنہ رحمۃ اللہ علیہ، جو علامہ بغوی کے نام سے مشہور ہے، اور بغوی کی نسبت وطنی نسبت ہے۔ خراسان کے علاقے میں ایک شہر ہے بغ، اسی کی طرف منسوب ہے بغوی، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ ان کے وطن کا نام ہے بغشور، اس کی طرف بغوی منسوب ہے۔ بہرحال بغشور یا بغ یہ آپ کا وطن ہے، اور اسی کی طرف وطنی نسبت کر کے آپ بغوی کے نام سے مشہور ہیں۔ 433 ہجری میں ان کی ولادت ہوئی ہے، اور 516 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ انہوں نے اپنے زمانے کے مشہور اور معتمد شیوخ اور علماء سے فن حدیث کو اور دیگر علوم کو حاصل کیا، اور انہوں نے تحصیل علم سے فارغ ہو کر درس و تدریس کا سلسلہ شروع کیا، تصنیف و تالیف کا سلسلہ شروع کیا، اور اس سلسلے میں ان کی معرفت الآراء کتاب مصابیح السنہ وجود میں آئی۔ مصابیح مصباح کی جمع ہے، جس کے معنی ہے چراغ، اور سنت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے زندگی کا نام ہے۔ تو مصابیح السنہ سنتوں کے چراغ، انہوں نے یہ کتاب تصنیف فرمائی، اور چونکہ اختصار ان کے پیش نظر تھا کہ کتاب بہت طویل نہ ہو جائے، ضخیم نہ ہو جائے، اس لیے انہوں نے اپنی کتاب میں حدیث پاک کی سند کو بیان کرنے کا اہتمام نہیں فرمایا، بس متن کو بیان کر دیا، پوری سند کو حذف کر دیا، حتیٰ کہ جن صحابی سے وہ روایت مروی تھی ان صحابی کا نام بھی بیان نہیں کیا، بس سیدھا کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی صرف متن کو بیان کرنے کا اہتمام فرمایا، سند کو بالکلی یا حذف کر دیا اختصار کے پیش نظر۔ اسی طریقے سے جن کتابوں سے وہ حدیث انہوں نے اپنی کتاب میں نقل کی تھی، ان کتابوں کا حوالہ اور نام بھی ذکر نہیں کیا اختصار کے پیش نظر۔ مثلا بخاری شریف سے کوئی روایت لیتے ہیں ہم، تو اس روایت کو بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں رواہ البخاری۔ مسلم شریف کی کوئی روایت لیتے ہیں تو رواہ مسلم، ترمذی شریف کی کوئی روایت لیتے ہیں تو رواہ الترمذی۔
لیکن انہوں نے یہ حوالہ بھی اختصار کے پیش نظر ترک کر دیا، یہ حوالہ بھی انہوں نے اپنی کتاب کے اندر بیان نہیں فرمایا۔ اس طرح انہوں نے احادیث کا یہ مجموعہ تیار کیا اور ہر باب کے اندر انہوں نے 2 فصلیں قائم کی، اور ان فصلوں میں سے پہلی فصل کا عنوان لگایا الصحاح، صحاح صحیح کی جمع الصحاح۔ پہلی فصل میں الصحاح کے عنوان سے علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب بخاری شریف اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب مسلم شریف سے روایتیں بیان فرمائی، اور دوسری فصل انہوں نے قائم فرمائی، اس کا عنوان لگایا الحسان، حسان حسن کی جمع۔ تو الحسان کے اندر انہوں نے 5 کتابوں سے روایتیں لے کر جمع فرمائی، ابو داؤد شریف، نسائی شریف، ترمذی شریف، دارمی شریف اور ابن ماجہ۔ ان 5 کتابوں کی روایات اور احادیث کو الحسان کے عنوان سے دوسری فصل کے اندر جمع کروایا۔ گویا کہ علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب ہے مصابیح السنہ، اس میں 7 کتابوں کی حدیثیں جمع کی گئی۔ صحاح ستہ کے نام سے جو 6 کتابیں مشہور ہیں، بخاری شریف، مسلم شریف، ابو داؤد شریف، نسائی شریف، ترمذی شریف، ابن ماجہ شریف، اور 7ویں کتاب ہے سنن دارمی۔ سنن دارمی انتہائی اہم ترین کتاب ہے۔ بعض لوگوں نے صحاح ستہ میں ابن ماجہ کی جگہ اس کو شامل کیا، یعنی جو 6 صحیح ترین کتابیں مانی گئی ہیں ان میں 6 نمبر پر بعض محققین اور محدثین کی رائے یہ ہے کہ ابن ماجہ نہیں بلکہ سنن دارمی اس بات کے لائق ہے کہ اس کو صحاح ستہ کے مجموعے میں شامل کیا جائے۔ بہرحال علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے 7 کتابوں سے احادیث کا ذخیرہ منتخب کیا۔ پہلی فصل جس کا عنوان لگایا الصحاح، اس میں بخاری اور مسلم کی روایتوں کو جمع کیا، اور دوسری فصل جس کا عنوان لگایا تھا الصحاح، اس الصحاح کے اندر انہوں نے 5 کتابوں کی حدیثیں بیان کی گئی۔ ان 5 اور 7 کتابوں کی حدیثوں کو 2 فصلوں کے اندر جمع کیا، اور کل 4719 روایتیں انہوں نے اس کتاب کے اندر جمع فرمائی۔ 4719 احادیث کا مجموعہ علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے مصابیح السنہ کے نام سے مرتب فرمایا، جن میں سے متفق علیہ روایتیں 1051 ہیں، یعنی 1051 حدیثیں وہ ہیں جو بخاری شریف میں بھی ہیں اور مسلم شریف میں بھی ہیں، دونوں کتابوں میں وہ روایتیں موجود ہیں، اور ان روایتوں کو متفق علیہ کے عنوان سے جانا جاتا ہے۔ تو 1051 روایتیں وہ ہیں جو بخاری کی اور مسلم کی متفق علیہ روایتیں، اور 375 احادیث ایسی ہیں مصابیح السنہ میں جو صرف بخاری شریف سے لی گئی، باقی روایتیں اور دوسری کتابوں سے لی گئی۔ بہرحال یہ عظیم کارنامہ علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے انجام دیا، اور اس کے بعد 516 ہجری میں حضرت کا انتقال ہو گیا۔ ان کے انتقال کے تقریباً 200 سال گزرنے کے بعد 200 سال تک یہ کتاب اسی طریقے سے لوگوں کی توجہ کا مرکز بنی رہی، اور لوگ اس سے استفادہ کرتے رہے۔ لیکن دنیا میں جب بھی کوئی انسان کام کرتا ہے تو لوگ اس پر جو ہے جہاں تحسین کی نظریں ڈالتے ہیں
پسندیدگی کی نگاہ سے اس کو دیکھتے ہیں، کچھ لوگ اس کو ناقدانہ نظر سے بھی دیکھتے ہیں، یعنی اس کو جانچتے ہیں، پرکھتے ہیں کہ کیا اس کے اندر حسن ہے اور کیا اس کے اندر کمزوری ہے۔ تو علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب مصابیح السنہ کو جہاں لاکھوں لوگوں نے صرف تحسین کی نظر سے دیکھا، وہیں بہت سارے لوگوں نے اس پر ناقدانہ نظر بھی ڈالی اور یہ جانچنے کی کوشش کی کہ کیا خوبیاں ہیں اور کیا کمزوریاں ہیں۔ تو لوگوں کو اس میں ایسا محسوس ہوا، جس کا لوگوں نے اظہار کیا کہ اگر اس کتاب میں سند کا بیان کر دیا جاتا اور حوالوں کا بیان کر دیا جاتا تو کتاب کی اہمیت بڑھ جاتی اور اس پر اعتماد قائم ہو جاتا، اس لیے کہ کسی بھی حدیث کے بارے میں یہ طے کرنا کہ یہ حدیث صحیح ہے یا یہ حدیث صحیح نہیں ہے، اس حدیث کا فنی اعتبار سے کیا مقام اور درجہ ہے، یہ مکمل طور پر اس بات پر منحصر ہے کہ اس کی سند کس درجے کی ہے۔ تو حدیث کا مقام اور مرتبہ جو طے کیا جاتا ہے وہ سند کی بنیاد پر کیا جاتا ہے، اور سند یہاں موجود نہیں ہے۔ اس لیے لوگوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ بھئی اس کتاب کو کس طرح معتبر مان لیا جائے جب اس کی روایتوں کی سند ہی موجود نہیں ہے، تو ہم اس کو کیسے معتبر مان لیں۔ بہرحال لوگوں کو یہ اشکال اعتراض ہو رہا تھا۔ 200 سال گزرنے کے بعد امت کے دو بڑے عالم، ایک خطیب تبریزی رحمۃ اللہ علیہ اور ایک علامہ حسین ابن محمد ابن عبداللہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ۔ خطیب تبریزی رحمۃ اللہ علیہ شاگرد ہیں اور حسین ابن محمد طیبی رحمۃ اللہ علیہ استاذ ہیں۔ استاد اور شاگرد دونوں بیٹھے اور دونوں نے مل کر یہ مشورہ کیا کہ حدیث کی کوئی خدمت ہم کو انجام دینی چاہیے، فن حدیث کی خدمت کے سلسلے میں کوئی کام ہم کو کرنا چاہیے۔ تو غور و خوض کرتے رہے کیا کام کیا جائے، کوئی نئی تصنیف کی جائے، کسی پہلے سے مرتب شدہ کتاب کی تشریح کی جائے، اس کی خدمت کی جائے۔ تو دونوں شاگرد اور استاد دونوں بزرگوں کا اس پر اتفاق ہوا کہ علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب مصابیح السنہ ہے وہ انتہائی جامع ترین کتاب ہے، یعنی زندگی کا کوئی ایسا گوشہ نہیں ہے جس کی تعلیمات کے متعلق حدیثیں اس کتاب کے اندر جمع نہ کی گئی اور انتہائی بہترین ترتیب کے ساتھ جمع کی گئی ہے۔ تو شاگرد اور استاذ دونوں کا اس پر اتفاق ہوا کہ کوئی نئی کتاب لکھنے سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ مصابیح السنہ کی خدمت کی جائے، اس پر کام کیا جائے، اس میں زیادہ سے زیادہ افادیت کی شان پیدا کرنے کی کوشش کی جائے۔ طے ہو گیا۔ اب کون یہ کام کرے؟ دیکھو استاذ کا درجہ بڑا ہے شاگرد کے مقابلے میں، شاگرد ہمیشہ شاگرد اتنے ہی اونچے مقام پر پہنچ جائے، لیکن شاگرد شاگرد ہوتا ہے، استاد استاد ہوتا ہے۔ لیکن کچھ خوش نصیب ایسے بھی شاگرد دنیا میں ہوتے ہیں کہ جن پر استاذوں کو اپنے سے زیادہ اعتماد ہوتا ہے۔ خطیب تبریزی رحمۃ اللہ علیہ بھی انہی خوش نصیب لوگوں میں سے ہیں کہ جن پر ان کے استاد کو بے پناہ اعتماد اور بے پناہ انسیت، اس لیے استاد نے یہ کام انہی کے سپرد کیا کہ علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب ہے مصابیح السنہ، اس کو نکھارنے کی جو خدمت انجام دینی ہے وہ خدمت آپ کو انجام دینی۔ چنانچہ مشکات المصابیح کے نام سے اس کتاب کو بنانے کا، تیار کرنے کا، مرتب کرنے کا ارادہ ہو گیا۔
خطیب تبریزی رحمۃ اللہ علیہ نے مصابیح السنہ کو سامنے رکھا اور اس میں کچھ اضافے کیے، کچھ خدمت کی. جو خدمت انہوں نے کی ہے اس کا خلاصہ 3 کاموں کے اندر، 3 عنوان کے اندر جو ہے ملخص اس کو کیا جا سکتا ہے. سب سے پہلا کام تو انہوں نے یہ کیا، اس کتاب پر چونکہ یہ اعتراض تھا کہ سند نہ ہونے کی وجہ سے یہ قابل اعتماد نہیں ہے، تو ہر روایت کو اس درجے میں لانے کے لیے کہ وہ قابل اعتماد بن سکے، صحابی کا نام، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حدیث پاک کو جن صحابی نے لیا اور نقل کیا، حدیث کے متن کے شروع میں انہوں نے ان صحابی کا نام لگا دیا. جیسے اس کتاب کی سب سے پہلی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات. تو مصابیح السنہ کے اندر یہ اس طرح بیان کی گئی تھی، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امرأة يتزوجها فہجرته الی ما ہاجر الیہ. اس طرح نقل کی گئی. صاحب مشکات رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں صحابی کا نام راوی کی حیثیت سے شامل کیا اور انہوں نے اس طرح بیان کیا، ان عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو پہلا کام انہوں نے یہ کیا کہ صحابی کا نام شروع میں لگا دیا. دیکھو اس پر بھی ایک اشکال یہ ہے کہ لوگوں کو مصابیح السنہ پر جو اعتراض تھا وہ سند کو ذکر نہ کرنے کا تھا. تو خالی صحابی کا نام ذکر کرنے سے تو سند کا حق ادا نہیں ہوا. خالی صحابی کا نام سند نہیں ہے. صاحب کتاب سے لے کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے واسطے ہیں ان تمام واسطوں کا نام سند ہے. ان سب کو بیان کریں تو کہا جائے گا کہ حدیث کی سند بیان کر دی، جیسا کہ بخاری، مسلم، ترمذی اور سینکڑوں اس طرح کی کتابوں کے اندر پورا سلسلہ بیان کیا جاتا ہے. تو صحابی کا نام بیان کرنے کے بعد بھی وہ مقصد تو پورا نہیں ہوا. اس کا جواب ذہن میں رکھیے. صاحب مشکات رحمۃ اللہ علیہ نے صحابی کا نام لگانے کے ساتھ ساتھ، شامل کرنے کے ساتھ ساتھ اخیر میں مخرج کا بھی حوالہ دیا ہے کہ کس کتاب کی روایت ہے. مثلا رواہ البخاری، رواہ مسلم، رواہ ترمذی وغیرہ وغیرہ. اور ان کتابوں کے اندر ہر حدیث کو سند کے ساتھ بیان کیا گیا ہے. لہذا جب اس کتاب کا نام آ گیا تو گویا پوری سند آ گئی. اب اگر کسی کو بالمشافہ وہ سند دیکھنی ہے تو کتاب کھول کر کے دیکھ سکتا ہے. جب کتاب کا نام آ گیا تو گویا پوری سند ضمن اس کے اندر ذکر ہو گئی. تو پہلا کام تو صاحب مشکات رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کیا کہ شروع میں صحابی کا نام بیان کر دیا اور اخیر میں کتاب کا نام بیان کر دیا، رواہ البخاری، رواہ مسلم، رواہ ترمذی وغیرہ وغیرہ. دوسرا کام یہ کیا کہ صاحب مشکات رحمۃ اللہ علیہ نے ہر باب کو 3 فصلوں پر منقسم فرمایا. مصابیح السنہ کے اندر 2 فصلیں، پہلی فصل کا عنوان الصحاح اور دوسری فصل کا نام الحسان. انہوں نے ہر باب کے اندر بجائے 2 کے 3 فصلیں قائم. 2 فصلیں تو وہی علامہ بغوی کی جو متعین فرمودہ ہے، بس اس کا عنوان تبدیل فرما دیا. وہاں پہلی فصل لکھی ہوئی ہے الصحاح کے عنوان سے. آپ اگر مصابیح السنہ کھولیں گے
تو ہر باب کے اندر لکھا ہوگا پہلے الصحاح. مشکات شریف کھولیں گے تو ہر باب کے اندر پہلے لکھا ہوگا الفصل الاول. تو جو صحاح ہے اس کو الفصل الاول کا عنوان دے دیا ہے. اور پھر دوسرے نمبر پر الفصل الثانی یعنی مصابیح السنہ کے اندر ہر باب میں صحاح کے بعد لکھا ہے الحسان. تو اس کے لیے جگہ اس کی جگہ صاحب مشکات رحمۃ اللہ علیہ نے الفصل الثانی. اس کے علاوہ صاحب مشکات رحمۃ اللہ علیہ نے تیسری فصل کا اس کے اندر اضافہ کیا اور تیسری فصل کے اضافے کے ذریعے تقریباً 1500 احادیث کا اس میں اضافہ فرمایا. یہ جو فصل ثالث صاحب مشکات رحمۃ اللہ علیہ نے قائم فرمائی ہے اس میں تقریباً 42 کتابوں کی احادیث جمع کی گئی. یا مشکات شریف پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا تعلق استفادے کا حدیث پاک کی 42 کتابوں سے قائم ہو. 42 کتابوں کی حدیثیں اس کتاب کے اندر جمع کی گئی. 7 تو وہی ہے جن کا پیچھے ذکر کیا گیا صحاح ستہ اور سنن دارمی. صاحب مشکات رحمۃ اللہ علیہ نے فصل ثالث میں ان 7 کتابوں کی روایتیں بھی لی ہیں اور ان 7 کتابوں کے علاوہ تقریباً 35 کتابیں اور ہیں جن سے ڈھونڈ کر اپنے مطلب کے مطابق مضمون کی مناسبت کے مطابق روایتیں لا کر اس میں جمع فرمائی. تو تقریباً یہ 42 کتابوں کے انوار کا مجموعہ ہے جس کو ہم مشکات المصابیح کے نام سے جانتے ہیں. صاحب مصابیح رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب مصابیح السنہ میں صرف احادیث مرفوعہ کو جمع فرمایا. دیکھو حدیث کی 3 قسمیں ہیں مرفوع، موقوف اور مقطوع. جو باتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب منسوب ہیں ان کو مرفوع کہتے ہیں. جو صحابہ کی طرف منسوب ہیں ان کو موقوف کہتے ہیں. جو تابعین کی طرف منسوب ہیں ان کو مقطوع کہتے ہیں. تو احادیث مرفوعہ صرف بیان کی گئی تھی مصابیح السنہ. خطیب تبریزی رحمۃ اللہ علیہ یعنی صاحب مشکات رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں احادیث مرفوعہ کے ساتھ ساتھ احادیث موقوفہ کو بھی جمع کیا اور احادیث مقطوعہ یعنی تابعین کے اقوال کو بھی حسب ضرورت اس میں جگہ دی. تو اس طرح مشکات کے اندر جو ہے 3 فصلیں ہیں اور مصابیح کے اندر 2 فصلیں ہیں. صاحب مشکات رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا اہتمام کیا کہ علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب مصابیح السنہ میں جو ترتیب قائم فرمائی تھی اس ترتیب سے کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کی. جو باب آپ نے جہاں قائم فرمایا تھا اس کو وہی رکھا، جو فصل آپ نے جہاں قائم فرمائی تھی اس کو وہی قائم رکھا. البتہ کہیں کہیں معمولی سا تغیر کیا ہے احادیث کی ترتیب میں جس کو مشکات شریف کے دیباچے کے اندر ذکر کیا گیا ہے. وہیں اس کی تفصیل انشاءاللہ سامنے لائی جائے گی. تو اس طرح 1511 حدیثوں کا اضافہ کیا حضرت خطیب تبریزی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس کتاب کے اندر اور 3 فصلیں ہر باب کے اندر قائم فرمائی. الفصل الاول، الفصل الثانی اور اسی طریقے سے الفصل الثالث. اور اس کتاب کا اس مجموعے کا نام رکھا مشکات المصابیح. مشکات کے لفظی معنی آتے ہیں دیوار کا وہ طاقچہ جس کے اندر چراغ رکھا جاتا ہے. دیکھو چراغ کو اگر کھلے میدان میں رکھ دیا جائے تو روشنی پھیلنے کی وجہ سے اس کی طاقت کم ہو جاتی ہے
اور اس کو تاپ میں رکھ دیا جائے، کسی بند جگہ میں رکھ دیا جائے، تو مجتمع ہونے کی وجہ سے اس کی روشنی مضبوط اور قوت والی طاقتور ہو جاتی ہے، بڑھ جاتی ہے۔ تو مصابیح السنہ، یہ جو سنت کے چراغ تھے، گویا صحابی اور مخرج کا حوالہ نہ ہونے کی وجہ سے ان کی روشنی میں مضبوطی نہیں تھی۔ اب جب صحابی کا ذکر بھی آ گیا، مخرج کا ذکر بھی آ گیا، تو گویا کہ وہ مشکات کے اندر، تاقچے کے اندر آ گئی اور ان کی روشنی کے اندر اضافہ ہوا۔ اس اعتبار سے اس کا نام رکھا گیا مشکات المصابیح، چراغوں کو رکھنے کا تاقچہ، چراغوں کو رکھنے کی قندیل۔ یہ صاحب مشکات رحمت اللہ علیہ، جسے ابھی آپ کے سامنے میں نے عرض کیا کہ ان کا نام ہے محمد ابن عبداللہ، تو ولی الدین ان کا لقب ہے اور کنیت ان کی ابو عبداللہ ہے۔ خطیب تبریزی کے نام سے یہ مشہور ہیں۔ کس وقت یہ پیدا ہوئے، تاریخ میں ان کی ولادت کا کہیں تفصیلی تذکرہ موجود نہیں، یہ بھی کہیں موجود نہیں ہے کہ کب ان کا انتقال ہوا، اور یہ کوئی بات نہیں ہے، اس لیے کہ دنیا میں بہت ساری ایسی شخصیات ہیں کہ جب وہ پیدا ہوتے ہیں تو ان کے گھروں میں، ان کے متعلقین میں تاریخ ولادت کو محفوظ کر لیا جاتا ہے، اور وہ دوسروں کو بتاتے ہیں، وہ دوسروں کو بتاتے ہیں، اس طرح مشہور ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے بہت ساری شخصیات ایسی ہیں کہ ان کا انتقال ہوتا ہے تو ان کے متعلقین، ان کے چاہنے والے، ان کے متوسلین ان کی تاریخ وفات کو لکھ کر کے رکھ لیتے ہیں۔ لیکن بہت سے ایسے بھی ہیں کہ پیدا ہوئے تو گھر والے ان کی تاریخ ولادت کو محفوظ رکھنے کا اہتمام نہیں کیا، انتقال پر بھی کسی کی توجہ اس طرح موجود نہ ہوئی۔ تو صاحب مشکات رحمت اللہ علیہ، خطیب تبریزی رحمت اللہ علیہ کی نہ تو تاریخ وفات کہیں محفوظ ہے اور نہ تاریخ ولادت کہیں محفوظ ہے۔ البتہ اتنی بات طے ہے کہ ان کی وفات 740 ہجری کے بعد ہی ہوئی۔ یہ اس وجہ سے کہ مشکات شریف لکھ کر جب یہ فارغ ہوئے تو اب ایک کام ان کے ذہن میں اور آیا کہ مشکات شریف میں جن جن صحابہ کی یا تابعین کی روایتیں آئی ہیں ان کا مختصر سا تعارف بھی ہو جائے۔ تو اس کے لیے انہوں نے ایک اور رسالہ لکھا، الاکمال فی اسماء الرجال، جو مشکات شریف کے اخیر میں ملحق ہوا ہوا ہے۔ تو الاکمال جو ان کا رسالہ ہے، اس رسالے کو لکھنے کے بعد جو انہوں نے تاریخ ڈالی ہے اس میں ہے کہ بعد ما فرغ من تالیف مشکات المصابیح، یعنی 740 ہجری میں الاکمال کی تالیف سے یہ فارغ ہوئے، تو ظاہر بات ہے وفات اس کے بعد ہی ہوئی ہے، تو یقینی طور پر، متعین طور پر نہ ان کی تاریخ ولادت معلوم ہے اور نہ ان کی تاریخ وفات معلوم ہے۔ بس اتنا یہ ہے کہ یہ 7ویں صدی میں پیدا ہوئے ہیں، 8ویں صدی میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ 740 ہجری کے بعد کسی وقت ان کی وفات ہوئی ہے اور ان کا انتقال ہوا ہے۔ یہ صاحب مشکات رحمت اللہ علیہ، صاحب مصابیح رحمت اللہ علیہ، اور اسی طریقے سے مشکات اور مصابیح دونوں کتابوں کا مختصر سا تعارف آپ حضرات کے سامنے آ گیا، تاکہ کتاب کے سلسلے میں ایک انس اور ایک لگاؤ پیدا ہو جائے، ایک بصیرت پیدا ہو جائے۔ اس کے بعد انشاءاللہ کل اسی کتاب کو باقاعدہ شروع کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کتاب سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا